Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. محترم اور مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے مسلسل پیش کیے جانے والے اس پروگرام نور قرآن میں آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ایپیسوڈ کو ہمارے اور آپ کے لیے باعث برکت بنائے، ذہن و فکر کی گرہوں کو کھولے اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم سورہ سجدہ جو قرآن مجید کی 32ویں صورت ہے، جس میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں، اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ مکی صورت مکے کے بھی دور متوسط میں درمیانی زمانہ شروع ہوتا ہے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال سے، اور صورت کا مطالعہ کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ظلم و ستم کی شدت زیادہ نہیں ہوئی ہے، اور اس میں بنیادی موضوع و مضمون اس صورت کا یہ ہے توحید، آخرت اور رسالت کے سلسلے میں لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کو جو شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے ان کو سمجھا رہا ہے۔ عقل سے کام لو، تدبر سے کام لو، سوچو، غور و فکر کرو، کائنات کی نشانیوں پہ غور کرو، تب خود تم سمجھ جاؤ گے کہ واقعی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام دے کے بھیجا ہے۔ اور فطری بات ہے، جب اس نے پیدا کیا ہے، سارے وسائل حیات دیے ہیں، تو تم سے یہ بھی سوال کرے گا کہ تم نے ان کا استعمال کس طریقے سے کیا، اس لیے آخرت آئے گی اور حیات دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ حیات دنیا حقیقتاً آزمائش کا مرحلہ ہے۔ آغاز ہوتا ہے سورت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، دعویٰ ہے اور ایک اعلان بھی ہے، صاف صاف فرمایا جا رہا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے، وارننگ دے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ پہلی بات کیا فرمائی گئی؟ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جو لوگ مخاطبین تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، اس بات کو جانتے تھے کہ اس وقت تک 40 سال تک کی زندگی جو رسول اللہ نے ان کے درمیان گزاری تھی، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا انہوں نے، کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی تھی، کسی قسم کی نامعقول یا فضول چیز میں مبتلا ہونا، ایسی کوئی چیز حضور کی زندگی میں نہیں، بالکل پاک صاف زندگی تھی، صاف ستھری زندگی تھی، نہایت شریف النفس انسان تھے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اب مقصد بتایا جا رہا ہے، کیوں آئی یہ کتاب؟ تاکہ تو متنبہ کرے، خبر دے دے، وارننگ دے دے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب ذرا عرب کی تاریخ کو آپ دیکھیے، سب سے پہلے مخاطب قرآن مجید کے مکے کے لوگ تھے، پھر عرب کے لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کے لوگ درجہ بدرجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، مکہ شہر تو انہوں نے بسایا تھا، پھر اسماعیل علیہ السلام وہیں رہے، ان کے ذریعے تعلیمات پھیلتی رہیں، اور کوئی دوسرا نبی وہاں پر نہیں آیا۔ شعیب علیہ السلام آئے، نعت عربیہ میں آئے، لیکن بہرحال تعلیمات پہنچ رہی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہاں پہنچیں، چنانچہ اس زمانے میں بھی جگہ جگہ یہودی بسے ہوئے تھے جزیرہ نما عرب میں، وہ عراق میں تھے، وہ شام میں تھے، وہ مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں تھے، مختلف قبائل میں بھی کہیں کہیں ان کا وجود تھا۔ عیسائیوں کی تعلیم، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو تھی وہ بھی پھیل چکی تھی، لیکن براہ راست عرصے دراز سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، بالراست انڈائریکٹلی تعلیمات پہنچی تھیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ خدا کا تصور نہیں تھا، وہ تو اللہ کو مانتے تھے،
رب الارباب کہتے تھے، سب سے بڑا رب کہتے تھے، الہ العالمین کہتے تھے۔ اور ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند دنوں پہلے ہوا تھا۔ ابرہہ جو حکمران تھا، گورنر تھا یمن کا، وہ یہاں پر آیا تاکہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے، اور لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس وقت کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے کچھ اونٹ ابرہہ کی فوج کے لوگوں نے پکڑ لیے تھے، اور وہ ابرہہ کے پاس گئے، اس نے احترام کیا، ان کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ کس لیے تشریف لائے ہیں آپ؟ نے کہا کہ میں میرے اونٹ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے ہیں تمہاری فوج نے، ان کو چھڑانے۔ کہ اچھا، آپ تو خانہ کعبہ کے نگرانوں میں سے، خادموں میں سے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اور آپ کو خانہ کعبہ کی فکر نہیں، اونٹوں کی فکر ہے۔ اس نے کہا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اللہ وحدہ لا شریک کا گھر، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، میں اونٹوں کا نگران ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ تو لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور ان کا بھی معاملہ تھا کہ بار بار جب بھی بڑی مصیبت آتی خدا ہی کو پکارتے۔ البتہ کہتے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، کہتے کہ لات، حبل، یہ منات وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اور یہ خدا تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ہیں، ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس اس سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کو ہدایت پا جائیں۔ تو اگرچہ کہ عرصے دراز سے براہ راست ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں آیا تھا، لیکن اللہ سے واقف تھے اور سمجھتے تھے، البتہ شرک کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوی علی العرش، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ آج کا انسان بھی اس بات پہ غور کر سکتا ہے، اس وقت کا انسان محدود پیمانے پہ غور کرتا تھا۔ کیا آسمان و زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، آسمان و زمین میں جو مناسبتیں ہیں، جو تعلق ہے، جو ایگزیکٹنس ہے، جو پریسیجن ہے، اور ایک سسٹم کے مطابق ساری کی ساری چیز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا تصور ہمیشہ رہا ہے، البتہ شرک کو اللہ کے تصور کے ساتھ گھسا دیا گیا ہے، غلط ملت کر دیا گیا ہے۔ الہاد یعنی خدا نہیں ہے کہنے والے ایسے لوگ تو دنیا میں بہت کم رہے ہیں۔ یہ 100 200 300 سال سے یہ چیز پیدا، خدا ہی نہیں ہے، خود بخود کائنات بن گئی۔ تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ جیسے بھی پیدا کیا ہو اس کی عظمت یہاں پہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ثم استوی علی العرش، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ فرمایا جا رہا ہے اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ تم نے جو سفارشی بنا لیے ہیں یا اپنے حامی و مددگار بنا لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال۔ لوگ بے چین ہو رہے تھے، کیوں دیر ہو رہی ہے، کیوں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، کیوں قیامت نہیں آ جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے حسابات الگ، اللہ تعالیٰ کے حسابات الگ۔ تم چاہتے ہو فوراً کچھ ہو جائے، لیکن تمہارے کاموں کی رودات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اس کا ایک دن تمہارے شمار سے 1000 سال کے برابر ہے۔ تمہارے پیمانے اس کے پیمانے، تمہارے ناپنے کے پیمانے اس کے ناپنے کے پیمانے الگ ہیں۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست اور رحیم ہے۔ جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب بنائی ہے۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست اور رحیم۔ جو چیز اس نے بنائی خوب بنائی۔ آدمی اس بات پر بھی غور کرے، کائنات کی ہر چیز میں پرفیکشن وہ محسوس کرے گا۔ مثال کے طور پر انسان ہی اپنے آپ کو دیکھ لے، انسان کو نک سک سے درست کیا، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا انسان کو بنانے کا۔ انسان کو ظاہر ہے سب سے زیادہ ضروری چیز دماغ ہے جو کنٹرول کرتا ہے، اوپر رکھا ہے، اور اس میں بھی جو برین ہے اس کو پیچھے رکھا ہے تاکہ چوٹ ووٹ نہیں لگے۔ ہاتھ بنائے اچھے بنائے، پیر بنائے اچھے بنائے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بناتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ سب انسان ایک ہی مادے سے بنے ہیں، ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کو خصوصیات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔
آسمان کو بنایا، سمندروں کو بنایا، زمین کو بنایا، گرمی اور سردی کا موسم پیدا کیا، بارش کو بھیجا، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بتا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ حاضرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا مطالعہ اختتام تک پہنچنے کے لیے جاری رکھیں گے۔ فہم کے ساتھ میں جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں۔ تفسیر، معنی، ترجمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کا صحیح فہم۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا، ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ شجاع الدین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن، ہر پیر سے سنیچر دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ میرج اور ڈیورس، Husband wants to give divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat evils have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اسلام نے سکھایا اصولوں سے کس طرح ایمان والے کرتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ آج ہمارا اسلام سے، دین سے، ایمان سے جو تعلق قوی تر ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کی رہبری میں، تعلیمات کی روشنی میں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہم سے دور ہو رہی ہے۔ اسلام نے بیداری کا جذبہ جگایا بے شمار زندگیوں میں۔ پورا عالم اسلام ایک شعلہ جوالہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری۔ اگر مستقبل اچھا کرنا ہے، مستقبل کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں ماضی سے سبق لینا چاہیے۔ جانیے کس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اسلام، دے کر اپنے سائے میں آسرا، اصلاح معاشرہ۔ ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم اور مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے مسلسل پیش کیے جانے والے اس پروگرام نور قرآن میں آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ایپیسوڈ کو ہمارے اور آپ کے لیے باعث برکت بنائے، ذہن و فکر کی گرہوں کو کھولے اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ سورہ سجدہ جو قرآن مجید کی 32ویں سورت ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا۔ انسان کا علم بہت محدود ہے، پہلے بہت ہی محدود تھا، اب انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چیزیں ظاہر ہیں، جو پوشیدہ ہیں، سب کا جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، شہادہ جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جو چیز ظاہر ہے۔ پہلے انسان کا مشاہداتی علم وہ بھی بہت محدود تھا، اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔
چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ آج انسان اس تیزی کے ساتھ نئی نئی باتیں دریافت کر رہا ہے، معلوم کر رہا ہے، سرچ کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے کہ انسان کا جو مجموعی علم ہے اس وقت، ٹوٹل کوانٹٹی آف نالج، وہ 6-7 سال میں ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اور جب تیزی سے انسان ترقی کرے گا تو شاید 3-4 سال میں پورا ہمارا علم، ٹوٹل کوانٹٹی آف علم، جملہ مقدار علم، وہ شاید ڈبل ہو جائے۔ اور بہت ساری چیزیں اب بھی پوشیدہ ہیں، زمین کے تمام حصوں کا ابھی تک ہم کو علم نہیں ہوا ہے، بہت محدود علم ہے ہمارا، چنانچہ وہ سب چیزیں ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، غیب ہیں۔ غیب کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو غیب کا دائرہ ہے، مثلا ایک انسان کی کیا ہسٹری ہے، کب اس کا آغاز ہوا، کیا صلاحیتیں لے کر آیا ہے وہ، کل کیا کرے گا وہ، اس کے اندر کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، تھوڑا بہت علم اس کا ہم کو، لیکن پورے کا پورا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور بہت ساری پوشیدہ چیزیں اب تک انسان نے زمین کا ایک حد تک مطالعہ کیا ہے، لیکن زمین کا پورا علم اس کو ہے نہیں۔ اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس وقت زمین پر ہیں، پہلے بہت سارے انسان گزرے ہیں۔ پچھلی تاریخ کے بارے میں آج کل کھوج لگایا جا رہا ہے، کچھ باتیں معلوم ہوئیں، بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہیں، ہسٹوریکل ریسرچ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے جو ہمارے لیے غیب ہیں واقف۔ ایک آدمی ایک زبان اس کی مادری زبان ہوتی ہے، مدر ٹنگ، اور 2-4 زبانیں وہ سیکھ لیتا ہے کوشش کر کے۔ کچھ لوگ جو پولیگلاٹ ہوتے ہیں 5-6-7 زبانیں بھی جان جاتے ہیں، اور کچھ شدھ بدھ ہمیں 1-2 الفاظ کی اور زبانوں کی ہوتی ہے۔ دنیا میں 3 سے 5 ہزار تک زبانیں بتائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتا ہے۔ یا غیب میں یہ بھی ہے کون سا انسان کیا دعا کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے میلانات کیا ہیں، اس کے رجحانات کیا ہیں، یہ سب کا سب ہمارے لیے غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں ظاہر کرنا ہے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا پھیلا ہوا ہے۔ یہ اس خدا کی طرف سے اللہ کا ایک نمائندہ آیا ہے، اس خدا کی طرف سے قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، اور اس کی زندگی تمہارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ یہ وہ خدا ہے، وہ پروردگار ہے جس نے ساری کی ساری کائنات کو، اس لمبی چوڑی کائنات کو 6 دنوں کے اندر اندر پیدا کر دیا۔ تم نے پیدا نہیں کیا اس کائنات کو، تم تو ایک تنکا بھی نہیں پیدا کر سکتے ہو، ایک پودا بھی نہیں پیدا کر سکتے ہو، تم کسی بچے کی تخلیق نہیں کر سکتے ہو، تم نے خود اپنی تخلیق نہیں کی ہے۔ ماں باپ کا پارٹ ایک بچے کی پیدائش میں مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔ بچہ کیا صلاحیتیں لے کر آئے گا، بچہ ہے یا بچی، اس پر بھی وہ قادر نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری ڈیٹرمنٹ، پہلے ہی سے طے شدہ ہیں، مقرر کردہ ہیں۔ تو غیب کا دائرہ بہت ہی بڑا ہے، اور وہ ہر پوشیدہ یعنی غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے۔ پھر العزیز الرحیم، 2 صفات اس کی بتائی جا رہی، زبردست ہے وہ۔ کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے سکے، اس کے کسی ارادے میں مزاحم ہو سکے، ریزسٹ کر سکے اس کو، اور اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے۔ کسی کی موت کا فیصلہ وہ کرتا ہے، موت آئے گی۔ کسی بچے کی پیدائش کا فیصلہ کرتا ہے، وہ بچہ پیدا ہوگا۔ بارش کا فیصلہ کرتا ہے، بارش ہوگی۔ کسی قوم کے عروج کا فیصلہ کرتا ہے، قوم کو عروج حاصل ہوگا۔ کسی قوم کو زوال میں گرانے کا فیصلہ کرتا ہے، ہوگا۔ عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، ہوگا۔ عزیز ہے وہ، زبردست، انچیلنجیبل، اور رحیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے کہ آدمی اگر اللہ کا انکار کرے، بغاوت کا رویہ اختیار کرے، شرک کرے، ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک اللہ اس پہ بجلی گرا دے، اچانک اللہ تعالیٰ اس کو فالج کا شکار کر دے، فوراً موت آ جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہلت دیتا ہے، اور ظاہر ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ تمہیں آزمائے، تو وہ مہلت پہ مہلت دیتا ہے۔ اور جو چیز بھی اس نے بنائی، خوب ہی بنائی۔ کائنات کی ہر چیز بہترین ہے، سندر ہے، خوبصورت ہے، مناسب ہے، کمپیٹیبل ہے۔ کوئی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی چیز انکمپیٹیبل نہیں ہے۔ انسان اپنے بارے میں غور کرے، انسانوں کی پیدائش کا جو طریقہ اس پہ غور کرے، مرد اور عورت کے تعلق کے بارے میں غور کرے۔ مرد اور عورت ایک ہی سانچے سے بن کے نکلتے ہیں، لیکن مرد کی کیفیات الگ ہیں، عورت کی کیفیات الگ ہیں۔ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اعضاء تقریباً وہی دیے ہیں، مثلاً وہی چہرہ ہے، وہی زبان ہے، وہی اعضاء نطقیہ ہیں، اوکل کارڈز ہیں۔ مرد کی آواز الگ ہے، عورت کی آواز الگ، مرد کے جذبات الگ ہیں، عورت کے جذبات الگ۔ ایک عورت بچے کو جنم دے سکتی ہے، اسی لحاظ سے ماں کے اندر مامتا کا جذبہ دیا،
باپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے ممتا کا جو ماں کے اندر ایک سمندر کی طرح موزن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو چیز بنائی خوب بنائی، ٹھیک ٹھاک بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ گارا کہنے سے ہمارے ذہن میں یہ گارا ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ گارا یعنی مکسچر ایک طرح کا، مٹی کی ایک سطح اللہ تعالیٰ نے نکالا اور آغاز مٹی سے ہوا۔ مٹی میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اجزاء انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مٹی میں کیا ہوتا ہے؟ سلیکا ہوتا ہے، کاربن ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، اور مٹی میں جب پانی مل جاتا ہے تو H2O ہائیڈروجن آکسیجن مل جاتا ہے۔ کئی چیزیں، انہی سے پروٹین بنا، انہی سے ہڈیاں بنی جن میں کیلشیم کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، انہی سے بال بنے جن میں کاربن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مٹی ہی ہے۔ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے سط سے، اس کے ایکسٹریکٹ سے بنایا، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی، ایک ایکسٹریکٹ جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ اب دیکھیے انسان کی پیدائش کا جو آغاز ہوتا ہے جس پانی سے ہوتا ہے، جسے منی کہتے ہیں، سیمن کہتے ہیں، وہ کیسے بنا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ انسان جو کچھ کھاتا ہے، جس میں ظاہر ہے کوئی زندہ چیز نہیں، انسان جو کچھ کھاتا ہے سب مردہ چیزیں ہیں۔ مثلاً انسان چاول کھاتا ہے، گیہوں کھاتا ہے، ترکاریاں کھاتا ہے، یہ سب کے سب زمین کے مادوں سے بنی ہیں۔ کچھ پھل کھاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے بنی ہیں۔ یا انسان گوشت کھاتا ہے، لیکن گوشت کیسے بنا؟ جانوروں کا گوشت، مویشیوں کا جو کھاتا ہے وہ جانور اسی چارے کو کھاتے ہیں، گھاس پھوس کو کھاتے ہیں، یا دانے دنکے کو کھاتے ہیں، اسی سے ان کا بدن بنا، اس گوشت کو انسان استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے کسی میں بھی کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو کھا کر بعد میں جو منی بنتی ہے اس سے انسان بنتا چلا ہے۔ وہ بھی ایک سپرم، 10 20 30 کروڑ سپرمز میں سے ایک سپرم، اور ماں کے پیٹ میں بننے والا ایک اووا کا ایک سیل، اس سے انسان بن گیا۔ ثم سواہ، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ٹھاک کیا ایک دم۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روح ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے، یہ میرا بچہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ تو روح جو انسان کے اندر پھونکی اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ سب کسی مردہ چیز میں، کسی مادے میں، کسی ایلیمنٹ میں نہیں ہیں۔ یہ کہاں سے آئیں؟ یہ گویا اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، ورنہ جان کا کریشن نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ عقل، شعور، احساس، ارادہ، نیت، اختیار، اور پھر انا کا احساس اللہ نے انسان میں، انا میں ہوں۔ انسان کی اس بدن کی اہمیت نہیں، بدن تو گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، لیکن انسان کی انا جو اللہ نے بنائی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرشمہ ہے۔ انسان کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ بات بھی غور و فکر کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سماعت کی، بصارت کی، اور سوچنے سمجھنے کی، محسوس کرنے کی، جاننے کی، علم حاصل کرنے کی، ارادہ کرنے کی اور اختیار وغیرہ اس طرح کی چیزیں اللہ میں نے انسان کو دی ہیں، اور اس کو یوں بیان کیا، جعل لکم السمع والابصار، تم کو کان دی، آنکھیں دیں، یا تم کو سماعت اور بصارت دی۔ انسان جو کچھ علم حاصل کرتا ہے، 80% علم تو آنکھ سے حاصل ہوتا ہے، دیکھ کر یا پڑھ کر، اور باقی 20% علم اس کو کان کے ذریعے یا زبان کے ذریعے مزہ وغیرہ، یا ناک کے ذریعے سونگھ کر، یا احساس چھو کر ہاتھ سے، یا اور بدن کے مختلف حصوں سے انسان حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، سوچنے سمجھنے کی جو بھی صلاحیتیں ہیں، شعور ہے، ارادہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اگرچہ کہ اس کو دماغ کرتا ہے، لیکن ادبی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ دل نہیں کیا، میرے دل میں خیال آیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں دل سے، حالانکہ سارے کے سارے کام دماغ کرتا ہے، لیکن یہ محاورتاً یہی بات استعمال کی جاتی ہے۔ اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، قلیلا ما تشکرون، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہی بات وہاں بھی دیکھنے کو ملتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرداروں کے سامنے اسلام کی تعلیم کو پیش کر رہے تھے، تو اس وقت شکر گزاری کا رویہ، خدا کے احسان کو مان لینے کا رویہ، اس کی اطاعت کرنے کا رویہ، اس کے پیغام کو قبول کرنے کا رویہ وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے۔ اور آج کا انسان بھی اتنی ترقی کے باوجود،
اتنی عقل حاصل کرنے کے باوجود، اتنا باشعور ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے احسانات کو جان کر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنین اور مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ